السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا میں ایسے کئی واقعات پیش آتے ہیں جو کہ عام سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے کافی پرے کی بات ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے وہ وہم ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے صرف دماغ کا ڈر، لیکن کچھ لوگوں کے لیے وہ ایک بہت بڑی سچائی ہوتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ واقعات کے ساتھ ایک نیا سلسلہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کی پہلی کڑی آج سے شروع ہوتی ہے۔ جب بھی ہم لوگ کسی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پر محفل لوٹ لینے والا واقعات تو وہی ہوتے ہیں جو کسی جن، بھوت یا پیرانارمل انسیڈنٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ اس پہلی کڑی میں ہم لوگ شروعات کرتے ہیں بچپن کے ان واقعات سے۔ کسی غیر مرئی مخلوق سے وابستہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے بڑے ان واقعات کو صرف ایک بچگانہ وہم سمجھتے ہیں۔ ہماری پہلی کہانی ایک ایسی بچی کی ہے جو کہ ہر سال اپنی نانی کے گھر جاتی تھی اور وہاں پر کھیلنا کودنا اس کا معمول تھا، لیکن ایک دن اس کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ پیش آیا جو کہ باقی لوگوں کے لیے تو صرف اس کا وہم تھا، لیکن صرف وہی جانتی ہے کہ وہ سچ تھا۔ یہ واقعہ تب کا ہے جب میں کوئی 5 سے 7 سال کی تھی۔ ہم سب اپنی نانی کے گھر گرمیوں کی چھٹیوں میں گئے تھے۔ ہم وہاں خالہ اور ماموں کے بچوں سے کھیلنے کا پورا سال انتظار کرتے تھے اور پورا دن اور پوری رات بس کھیل کود میں ہی گزر جاتا تھا۔ اس سے پہلے کبھی بھی وہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، مگر اس دن کچھ ایسا واقعہ پیش آیا جو کچھ کی نظر میں میرا وہم اور کچھ کی نظر میں میرا ڈر تھا، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ سچ تھا۔ ہر دن کی طرح ایک دوپہر جب تمام خواتین اپنے کام کاج میں اور ہم بچے اپنے کھیل میں مصروف تھے، ہم بچے مل کر چھپن چھپائی کھیل رہے تھے۔ نانی کے گھر کی 3 منزلیں تھیں، جس کی سب سے اوپر والی منزل پر بچوں کا جانا خستہ حالی کی وجہ سے منع تھا۔ جب کھیل میں میری باری آئی تو باقی سب بچے چھپ گئے اور میں ڈھونڈنے لگی۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے میرا نام پکارے جانے کی آواز آئی، جو کہ میری ایک کزن کی آواز تھی۔ میں فوراً آواز کی سمت گئی۔ آواز صحن میں سے آ رہی تھی۔ جب میں صحن میں پہنچی تو دوبارہ سے اپنا نام پکارنے کی آواز آئی۔ اس بار یہ آواز اوپر سے آ رہی تھی اور میری اسی کزن کی ہی آواز تھی، لیکن میں اوپر جانے کی بجائے نیچے ہی کھڑی رہی۔ اب تیسری بار میرا نام پکارنے کی آواز آئی تو میں نے فوراً اوپر دیکھا تو میری وہی کزن سب سے اوپر کی منزل جہاں ہم سب بچوں کا جانا منع تھا، وہاں دیوار سے نیچے جھک کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اونچی آواز میں اس کا نام لے کر کہا کہ یہ بے ایمانی ہے، تم نیچے آؤ، میں جیت گئی، اب تمہاری باری ہوگی۔ لیکن وہ میری بات کا جواب دینے کی بجائے مجھے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلانے لگی۔ ان دنوں میں بہت فرما بردار ہوا کرتی تھی، اس لیے اوپر نہیں گئی اور نیچے ہی کھڑے ہوئے اس کو نیچے آنے کا مسلسل کہتی رہی، مگر وہ نیچے نہیں آئی اور بس چپ چاپ مجھے دیکھتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلاتی رہی۔ ابھی یہ سب چل ہی رہا تھا کہ گھر کی خواتین نے کھانا لگنے کے بعد ہم سب بچوں کو آواز دی تو میری وہی کزن جو اوپر سے ابھی مجھے بلا رہی تھی اندر والے کمرے سے باہر آئی۔ میں نے فوراً اوپر دیکھا تو اوپر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی والدہ کو اس واقعے کا بتایا تو انہوں نے سمجھا کہ شاید میں ایسے ہی کہانی بنا رہی ہوں، اور جب میں نے باقی سب بچوں کو بتایا تو انہوں نے بھی کہا کہ کیوں ڈرا رہی ہو، اور اس طرح میں نے دوبارہ اس واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ اس کے بعد اسی رات کا ذکر ہے کہ ہم سب اس صحن میں ہی سو رہے تھے۔ میری آنکھ دوبارہ میرا نام پکارے جانے پر کھلی۔ میں نے لیٹے لیٹے ہی اوپر دیکھا تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا، لیکن آواز کی دوری وہی صبح والی تھی۔ میں نے اپنے ادھر ادھر دیکھا تو سب ساتھ ہی سو رہے تھے۔ میں نے اٹھنے کی بجائے کروٹ لی اور سو گئی۔
اور صبح پھر سے بتانے کی کوشش کی، لیکن کسی کی بھی یقین نہ کرنے پر خاموش ہو گئی اور دوبارہ کسی سے بھی اس واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن آج بھی یہ واقعہ مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ نہ تو وہ میرا وہم تھا اور نہ ہی کوئی انسانی شرارت۔ یہ دوسرا واقعہ ایک ایسے شخص کا ہے جس کو کہ پیرانارمل ہانٹنگ کا شدید شوق ہوا تھا، اور اس شوق کے چلتے اس نے کچھ ایسی غیر مرئی مخلوقات کو اپنی زندگی میں دعوت دے دی جن سے بچ نکلنا اس کے لیے کافی مشکل تھا۔ لیکن آخرکار کیا ہوا یہ جانتے ہیں۔ میرے والد کی پوسٹنگ اکثر ایک سے دوسرے شہر میں ہوتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے میرے اور میرے بہن بھائیوں کے سکولز اکثر بدلنے پڑتے تھے۔ یہ واقعہ تب کا ہے جب میں کلاس 8 میں پڑھتا تھا۔ ان دنوں ٹی وی پر پیرانارمل پروگرامز دیکھ دیکھ کر مجھے بھی نیا نیا پیرانارمل ہانٹنگ کا شوق ہوا تھا۔ نئی پوسٹنگ کی وجہ سے مجھے اپنی 8ویں کلاس ایک نئے اسکول میں کنٹینیو کرنی پڑی۔ یہ بات تب کی ہے جب دسمبر ٹیسٹ چل رہے تھے۔ آخری پیپر کے بعد 10 دن کی دسمبر کی چھٹیاں ہونے والی تھی۔ میں نے اپنی آخری پیپر والے دن اس اسکول کو ایکسپلور کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت پورے اسکول میں کوئی بھی نہیں تھا، یا اگر تھا بھی تو وہ آفس یا اسٹاف روم سائٹ پر ہوگا۔ میری توجہ کا مرکز کونے میں پورے اسکول سے بالکل الگ واش رومز کی ایک لائن تھی۔ میں نے اسکول کے پرانے پڑھنے والوں سے ان واش رومز کی پراسراریت کے بارے میں اچھے خاصے واقعات سن لیے تھے۔ میرے ساتھ جانے کو کوئی تیار نہیں تھا، تو میں نے خود اکیلے ہی ایکسپلورنگ کا فیصلہ کیا۔ وہ واش رومز باقی اسکول سے تقریباً بالکل الگ کونے پر تھے، اور وہاں شاید اسکول سویپر بھی صفائی نہیں کرتا ہوگا۔ وہ لائن سے 4 واش رومز تھے، اور ان سب کے دروازے کھلے ہوئے تھے، اور آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے باری باری تینوں واش رومز میں جھانکا، اور جب آخری واش روم کی طرف گیا تو نہ جانے کیوں میں اندر داخل ہو گیا، اور جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھا ایک زوردار آواز سے دروازہ بند ہو گیا۔ میں فوراً چیخنے اور دروازہ بجانے لگا، اور دروازے کو اپنی پوری طاقت سے کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ جب مجھے لگا کہ اب میں بالکل بے بس ہوں تو میں اونچی اونچی آواز میں رونے لگا۔ اچانک مجھے آیت الکرسی کا خیال آیا، مگر مجھے آیت الکرسی کا بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی ایک لفظ بھی یاد نہیں آیا۔ آخرکار میرے منہ سے الفاظ نکلے تو بس اتنے: یا اللہ بچا لے، یا اللہ پلیز بچا لے۔ ابھی میرے منہ سے الفاظ نکلنے کی دیر ہی تھی کہ دروازہ ایک زوردار آواز سے کھل گیا، بالکل ویسے ہی جیسے بند ہوا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا میں باہر کی طرف بھاگا، اور میرے قدم اسکول کے گیٹ پر پہنچ کر ہی رکے۔ وہاں میرے والد کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے اسکول سے نکل کر گھر پہنچنے تک واپس مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس واقعے کا ذکر میں نے اپنے گھر میں کسی سے نہیں کیا، کیونکہ اگرچہ میں شدید ڈر گیا تھا، مگر یہ واقعہ میرے اندر سے پیرانارمل ایکسپلورنگ کا کیڑا نکال نہیں پایا تھا۔ چھٹیوں کے بعد میں نے دوبارہ پورے اسکول کو ایکسپلور کیا، لیکن مجھے سوائے پورے سرار سی فیلنگ کے اور کچھ نہ ملا۔ اور پھر 8 کے پیپرز ختم ہونے کے بعد میرا اسکول سے واسطہ ختم ہو گیا، کیونکہ اب دوسرے اسکول میں نئی پوسٹنگ کی وجہ سے میرا ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ اس واقعے نے میری زندگی کے باقی معاملات میں بھی مجھے بہت حوصلہ دیا کہ اللہ میرے ساتھ ہے ہمیشہ۔ عام طور پر غیر مرئی مخلوقات والے واقعات رات کو پیش آتے ہیں، لیکن یہ واقعہ بڑی دوپہر کا واقعہ ہے۔ گرمیوں کی دوپہر یہ لڑکی اپنی اکیڈمی سے گھر واپس جا رہی تھی، اور اس کے راستے میں اس کے ساتھ نیکی کرنے کی خواہش رکھتے ہوئے کیا واقعہ پیش آیا، آئیے سنتے ہیں۔ یہ بات تب کی ہے جب میں 10th کلاس میں پڑھتی تھی۔
میری اکیڈمی میرے گھر سے واکنگ ڈسٹینس پر ہی تھی۔ گرمیوں کی ایک دوپہر جب اسکول سے چھٹیاں تھیں، میں اکیڈمی سے گھر واپس آ رہی تھی۔ زیادہ دھوپ کی وجہ سے میں نے روز کا رستہ جو سڑک سے جاتا تھا آنے کی بجائے شارٹ کٹ سے جانے کا سوچا۔ یہ شارٹ کٹ ایک انڈر کنسٹرکشن پلازا جو کہ اب پورا ہو چکا ہے، اس کی پیچھے والی گلی سے گزرتا تھا۔ اس پلازے کے اندر موجود مزدور اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ میں اس راستے سے کوئی پہلی دفعہ نہیں گزر رہی تھی، بلکہ اکثر اس راستے سے میرا گزر ہوتا تھا۔ جب میں اس گلی کے درمیان میں پہنچی تو کونے پر دور سے مجھے چادر اور نقاب والی ایک خاتون بیٹھی نظر آئی۔ جب میں پاس سے گزری تو مجھے رونے اور سسکیوں کی آواز آئی۔ وہاں سیمنٹ اور بجری کے ڈھیر پڑے رہنے کی وجہ سے لوگوں کا گزر پہلے ہی بہت کم تھا، اور اس دن تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اگر رات کا وقت ہوتا تو میں لازماً خاموشی سے آگے نکل جاتی، لیکن دن کے وقت اور روشنی نے مجھے نیکی کرنے کا حوصلہ دیا۔ میں نے دور سے ہی ان خاتون سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ میری کوئی مدد چاہیے؟ اچانک سے ان خاتون کے رونے کی آواز بند ہو گئی۔ میں نے دوبارہ پوچھا تو صرف چند لمحوں میں وہ خاتون کھڑی ہوئی، اور میرے پلک جھپکنے تک کا منظر کچھ یوں تھا کہ وہ خاتون وہاں نہیں تھی۔ ہاں، البتہ اسی جگہ سے ایک کالی بلی نے چھلانگ لگائی اور وہ دیوار پار کر لی، جہاں ایک لمحے سے بھی کم عرصہ پہلے وہ خاتون کھڑی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آیت الکرسی پڑھتے ہوئے میں نے اپنے قدم تیز کر دیے اور گھر کے دروازے پر پہنچ کر ہی دم لیا۔ جب گھر والوں سے اس واقعے کا ذکر کیا تو وہی ہوا جو کہ ایسے واقعات کے بعد کسی کو واقعہ سنانے سے سننے کو ملتا ہے، کہ جن کے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہیں آیا وہ اس کو صرف ایک کہانی یا دل کا وہم سمجھتے ہیں، اور جو اس واقعے سے گزرے ہوتے ہیں ان کے دل و دماغ پر وہ واقعات ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتے ہیں۔ دوبارہ بھی میں اسی راستے سے بہت دفعہ گزری، مگر پھر کبھی ادھر ادھر دھیان نہیں دیا۔ So that was it for today. امید ہے آپ کو یہ ایک نئی کوشش پسند آئی ہوگی۔ ایسے ہی پیرانارمل واقعات کے ساتھ انشاءاللہ جلد ہی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے بائے۔